بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ آپ نے فرمایا، شیطان جب اذان سنتا ہے تو اتنا دور بھاگتا ہے کہ یہاں سے لے کر روحہ تک۔ شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو اس پر ایسی دہشت طاری ہو جاتی ہے، ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ تیزی سے مدینے سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اور سمجھانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، روحہ جو مقام ہے اس مقام تک وہ بھاگ جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ روحہ کی مسافت مدینے سے 33 میل تھی، 33 میل دور مدینے سے روحہ ہے۔ تو اذان اس زمانے میں اذان لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں ہوتی تھی، ایسی اذان ہوتی تھی۔ اس اذان کی ہیبت، خوف ایسا سوار ہو جاتا تھا یا ایسا سوار ہو جاتا ہے شیطان پر کہ شیطان اس علاقے میں کیا دور دور جگہ ہوتی ہے وہاں تک بھاگ جاتا ہے۔ اگلی روایت ہے، یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ حضرت علقمہ بن وقاص کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ مؤذن نے اذان دی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے، بات چیت کر رہے تھے، خاموش ہوئے، اذان سنی اور اذان کا جواب بھی دیتے رہے۔ جب یہاں پہ مؤذن پہنچا، جب مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ تو اس کے جواب میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بجائے حی علی الصلاۃ کہنے کے یہ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور حی علی الفلاح میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پہلے دو پہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور دوسرے پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر آگے جو کلمات ہیں یہ کلمات وہی کہے جو مؤذن نے کہے، اور فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے سنا ہے۔ تو اذان کا جب ہم جواب دیتے ہیں تو باقی سارے کلمات تو وہی جو مؤذن کہتا ہے، لیکن جب حی علی الصلاۃ پہ ہم پہنچتے ہیں تو حی علی الصلاۃ نہیں کہتے ہیں جواب میں، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور حی علی الفلاح کے جواب میں بھی ہم حی علی الفلاح نہیں کہتے ہیں بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس روایت سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ پہلے دو پہ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اور دوسرے دو پر ہم باللہ کے بعد العلی العظیم یہ بھی ساتھ لگائیں گے، سنت۔ حی علی الصلاۃ کا ترجمہ ہے آؤ نماز کی طرف، یہ مؤذن کہہ رہا ہے۔ آپ نے جواب میں کہا کہ برائی سے رکنے کی نہ کسی میں طاقت ہے، نہ اچھائی کے کرنے کی کسی میں طاقت ہے، جو کچھ ہے اللہ کے ذریعے سے ہے، یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ان دو کلمات کے جواب میں جو سننے والے ہیں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ اگلی روایت ہے
یہ روایت سنن نسائی کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اذان کا وقت ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینی شروع کی. جب وہ اذان کے کلمات کہنے کے بعد جب خاموش ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کہے ہوئے کلمات دہراتے تھے. جیسے اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جب وہ کہہ رہا ہے تو اس وقت آپ جواب نہیں دیتے تھے، سنتے تھے. جب وہ خاموش ہو جاتا تھا تو پھر آپ جواب دیتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر جب وہ آگے کہتا تھا اللہ اکبر تو خاموشی سے سنتے تھے. پھر جب وہ خاموش ہوتے تھے تو آپ جواب دیتے تھے. تو گویا سنت سننا بھی ہے اور سننے کے بعد پڑھنا بھی ہے یا جواب دینا بھی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طرح کرے، یہ نہیں کہ مؤذن کا کام ہے اذان دینا، میرا کام تو نماز پڑھنا ہے. نہیں، مؤذن کا کام اذان دینا ہے، میرا کام اذان سننا بھی ہے، جواب دینا بھی ہے. فرمایا کہ جو شخص اس کو معمول بنا لے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا. کتنی بڑی سنت ہے.